السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے اپنے پیاروں کو اپنی باتیں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے قرآن عظیم، قرآن کریم میں سے سورہ الکہف جو 15 پارے کی دوسری نمبر صورت ہے اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر الحمدللہ چل رہا ہے۔ آج اس کا 8واں رکوع یہاں سے سبق شروع ہوگا، تو آج سب سے پہلے تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ مختصر اس کی تفسیر ترجمہ بھی کرتے ہیں، پھر تفسیر اس کے بیان کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ترجمہ کرتے ہیں۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں، اور انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے، اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ چکی تو اب انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے معافی مانگنے سے اس کے سوا کوئی اور چیز نہیں روک رہی کہ ان کے ساتھ بھی پچھلے لوگوں جیسے واقعات پیش آ جائیں، یا عذاب ان کے بالکل سامنے آ کھڑا ہو۔ اور رسولوں کو وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ، اور رسولوں کو ہم صرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجتے ہیں، اور منکر لوگ ناحق کی باتیں لے کر جھوٹا جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو نیچا کر دیں، اور انہوں نے میری نشانیوں کو اور جو ڈر سنائے گئے ان کو مذاق بنا دیا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو اس کے رب کی آیات کے ذریعے یاد دہانی کی جائے، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، تو وہ اس سے منہ پھیر لے، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور اپنے ہاتھوں کے عمل کو بھول جائے۔ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، وہ
اس کو نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اور اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ کبھی راہ پر آنے والے نہیں ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب بخشنے والا رحمت والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، اگر وہ ان کے کیے پر انہیں پکڑے تو فوراً ان پر عذاب بھیج دے۔ بل لہم موعد، مگر ان کے لیے ایک مقرر وقت ہے۔ لن یجدوا من دونہ موئلا، وہ اس کے مقابلے میں کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور یہ بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا جب کہ وہ ظالم ہو گئے۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کا ایک وقت مقرر کیا تھا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اب یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، جو بھی عجائبات میں تھے۔ الحمدللہ کافی حضرات کو، مرد حضرات کو، خواتین کو جو میں نصیحت کرتا ہوں، اور اس میں سے معاشرے میں جو آج کل چل رہا ہے اس کے متعلق بات کرتا ہوں، ماشاءاللہ کافی لوگوں کو یہ پسند آئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق بخشی ہے کہ جو میں معاشرے کے حالات دیکھتے ہیں اور اس پر میں بات کرتا ہوں، اچھی طرح سے درس میں آپ کو بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ کافی حضرات کو، مرد حضرات، خواتین کو یہ بات بہت پسند آئی اور ان کو اچھی بھی لگی ہے ماشاءاللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں اس پر شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ مجھے یہ توفیق بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کاوش کو۔ اگر کسی کو میری بات اچھی لگتی ہے اور اس سے وہ فائدہ لے رہے ہیں تو یہ بڑا اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے اس پر الحمدللہ۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، جس نے ہمیں یہ سمجھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام، کافی ہمارے جو بچے ہیں جو درس سنتے ہیں، مرد حضرات یا خواتین بھی ان میں شامل ہیں اور بچے بھی شامل ہیں، جن کو اس واقعے کے بارے میں معلومات شاید نہ بھی ہو، بچوں نے تو ہو سکتا ہے سنا بھی نہ ہو، تو میں تاکید کروں گا کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ اس سبق کو ضرور سنیں، کہ اور خاص کر یہ درس ضرور سنیں، کیونکہ اس میں بڑے بڑے عجیب واقعات ہیں، عجائبات ہیں سورہ الکہف میں جو میں نے آپ کو بتائیں۔ سورہ الکہف کی معنی میں نے آپ کو کیا بتائی تھی، تو یہ مہربانی کر کے جو بچے سنتے ہیں یا خواتین سنتی ہیں، مہربانی کر کے اس کا ترجمہ مجھے اس کا ضرور بتایا کریں کہ الکہف کی معنی کیا ہے۔ الکہف کی میں نے آپ کو معنی بتائی تھی، غار جو پہاڑوں میں غاریں ہوتی ہیں اس کے۔ اور سورہ الکہف کے فضائل میں نے آپ کو بتائے تھے، یہ ہمیں یاد کرنے چاہیے تاکہ ہم بچوں کو سنائیں اور بچے بھی اس سبق میں بیٹھیں، کیونکہ اگر وہ بچے سنیں گے تو ان کو فائدہ ہوگا۔ سورہ کہف کے فضائل میں سے یہ ہے کہ روزانہ جو بھی مرد یا عورت، بچہ یا بڑا، روزانہ 10 آیتیں تلاوت کرے گا تو وہ فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ جیسے وہ نوجوان
جو وقت کا بادشاہ تھا اس وقت دقیانوس، اس نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ بتوں کی عبادت کرنی ہے، بتوں کو سجدہ کرنا ہے۔ تو وہ جو نوجوان تھے وہ بھاگ کر غار میں چھپ گئے اپنا ایمان بچانے کے لیے، کہ ہمیں اپنا ایمان بچانا ہے، ہم کیوں بتوں کی عبادت کریں، ہم کیوں ان کو سجدہ کریں۔ انہوں نے اپنا ایمان بچایا، ایمان بچانے کی خاطر جا کر وہ غار میں چھپ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے رحمت آ گئی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تڑپ کو دیکھتے ہیں، ہمارے اندر کتنی جستجو ہے اپنی ایمان بچانے کی، ہمیں کتنی محبت ہے اپنے ایمان سے، اللہ تعالیٰ وہ دیکھتے ہیں۔ جب وہ نوجوان غار میں جا کر چھپ گئے تو اللہ تعالیٰ ان کو پناہ دی۔ تو ہمیں بھی روزانہ سورہ کہف کی صرف 10 آیات تلاوت کرنی ہے، بس ہم بھی غار میں آ جائیں گے۔ جو بھی دنیا میں فتنہ ہوگا وہ پڑھنے والا اس سے محفوظ ہو جائے گا، مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بڑا ہو۔ جمعے کا دن جیسے آ جائے، جمعے کی رات جیسے جمعے کی رات شروع ہو یا جمعے کے دن ہم سورہ کہف کی تلاوت کر لیں مکمل۔ اگر کسی کو بڑے کام میں یا مصروفیت نہیں ہو سکا تو 10 آیتیں تو ہو جائیں گی، روزانہ 10 آیتیں کرنی ہے تلاوت۔ جمعے کے دن سورہ کہف کی مکمل تلاوت کر لیں۔ اس سے میں نے آپ کو کیا فائدہ بتایا تھا، یہ ذہن میں رکھیں ہمیشہ ہی۔ میں اسی لیے بار بار دہرا رہا ہوں، ہر سبق میں دہرا رہا ہوں کہ فائدہ کیا ہوگا۔ فائدہ یہ ہے کہ جو 10 آیت تلاوت کرے گا نا، اس کو قدموں سے لے کر سر تک نور ہوگا، تو وہ یعنی اللہ کی امان، اللہ کی حفاظت، روشنی، اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکے گا، شیطان کی مکر و فریب میں نہیں آ سکے گا۔ اور اگر اس وقت دجال بھی دنیا میں آ جائے تو یہ پھر بھی امان میں رہے گا، مرد ہے یا عورت، بچہ ہے بڑا، اللہ کی۔ اور اگر جمعے کے دن سورہ کہف کی مکمل تلاوت کر لی تو جہاں پر تلاوت کی ہے وہاں سے لے کر آسمان تک اس کے نور اتنا زیادہ، اور وہ بھی 8 دن تک رہے گا۔ اور دوسری روایت میں کیا آیا تھا، میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ جہاں پر تلاوت کی ہے اس جگہ سے لے کر کعبۃ اللہ شریف تک اس کے لیے نور ہوگا۔ اتنا زیادہ نور ملتا ہے سورہ کہف کے پڑھنے سے۔ تو یہ آسان 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 میں نے آپ کو نسخہ بتا دیا ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ ہم بھی عمل کریں، اپنے بچوں کو بھی کہیں، اپنے گھر والوں کو کہیں بھائی سورہ کہف کی تلاوت کریں۔ اب جو درس سنے گا تو اس کو فائدہ ہوگا، جو درس ہی نہیں سنے گا اس کو کیا فائدہ ہوگا۔ ایک ہوتا ہے، ہم سندھی میں تھا چلو نبھاگ، یہ مانا نبھاگ، تنहिंकरे असांखे निभाग खे परे कढी विछड़ायो, निभाग खे परे निभाग असां पाण मां कढूं, निभाग ने करंदो क़ुरान शरीफ़ जी पढ़ण से। तो यो सूरह कहफ की जो मैंने आपको फ़ज़ाइल बताए ये है। बड़े में बड़ा फितना जो आने वाला है वो कौन सा है, वो है दज्जाल का। ये ज़हन में रखें, सच्ची बात बता रहा हूँ, ज़हन में रखें, दिल में बिठाएं, मर्द है या औरत, बच्चा है या बड़ा, कोई गफलत नहीं करनी हमें, कोई गफलत नहीं करनी, कोई गफलत नहीं करनी, कसम से कह रहा हूँ, गफलत मत करें भाई। ये वक्त गफलत का नहीं है। सूरह कहफ की तिलावत लाजमी करनी है, क्योंकि बड़े में बड़े फितने आ रहे हैं और फितने रूनुमा होंगे अभी, और बड़ा फितना है दज्जाल का।
اسی لیے ہمیں عادت ہو باقاعدہ کہ ہم روزانہ سورہ کہف کی 10 آیتیں تلاوت کریں گے. صبح کے ٹائم جیسا ہی ہو اٹھیں، وضو کر کے سورہ کہف کی 10 آیتیں تلاوت کر لیں. فتنوں سے محفوظ رہیں گے. کیا ہوگا؟ اور اس کے بعد یہ کیا ہے؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب واقعات بتائے. بھائی صرف یہ ایک واقعہ نہیں ہے کہ وہ غار میں جا کر چھپ گئے تھے. ہے تو بڑا واقعہ. ہمارے 300 سال غار میں، 3 صدیاں. اب دیکھیں اس کے بعد کون سا واقعہ میں نے آپ کو بتایا. ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا. انشاءاللہ نہیں کہا تھا. 15 دن تک جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے، وحی نہیں آئی. کافر مذاق اڑانے لگے. کیا بات تھی؟ صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ نہیں کہا. بھائی دیکھیے سبق ہے، یہ سبق، یہ نصیحتیں میں آپ کو کر رہا ہوں، سمجھیں. صرف انشاءاللہ نہیں کہنے سے، وہ بھی کون ہیں؟ ہمارے آقا، اللہ کے پیارے 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 حبیب، جن کے لیے یہ پوری کائنات پیدا کی گئی ہے، جن کے لیے یہ پوری کائنات سجائی گئی ہے، وہ ہمارے آقا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ نہیں کہتے. تو آپ 15 دن تک وہی بند، مذاق اڑا رہے ہیں، کافر ہنس رہے ہیں. صرف انشاءاللہ نہیں کہا. 15 دن وہی آتی ہے، جبرائیل آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، تو آئندہ جو بھی بات کریں انشاءاللہ کہیے گا. یہ سبق ملا. تو ہم اگر سورہ کہف کی تلاوت ہی نہیں کریں گے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت اتاری ہے، ہمیں سورہ کہف کی 10 آیتیں تلاوت کریں، نہیں کریں گے تو اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ آپ دیکھیں، یہ میں نصیحت کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، آپ کی توجہ ادھر، آپ کا توجہ دلا رہا ہوں. اگر ہم تلاوت نہیں کریں گے کو ہم بلا کون سے کوئی ہو کابو خان ہیں کیا؟ سندھی میں کہتے ہیں نا کابو خان. ہم کوئی بڑے نواب ہیں کیا جو ہم پر پھر بھی رحمت ہوگی؟ بھائی جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ سورہ کہف کی 10 آیتیں تلاوت کر رہو روزانہ، تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ گے، غار میں آ جاؤ گے. ہم نہیں کر رہے. پھر ہم شکایت کیوں کرتے ہیں کہ بھائی یہ فتنہ، وہ پریشانی، وہ پریشانی، ارے بھائی پھر تم چیختے کیوں؟ عورت ہو یا مرد، بچہ ہو یا بڑا. ارے بھائی جب حکم ہوا تھا تم نے صبح تلاوت کی، سورہ کہف کی 10 آیتیں پڑھی ہیں؟ پوچھ رہا ہوں. جو مرد حضرات ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، بھائی صبح کو تلاوت کی. آج تلاوت کی ہے سورہ کہف کی 10 آیتیں. پوچھ رہا ہوں بتائیں. اگر نہیں پڑھیں گے تو پھر شکایت کیسے؟ جب ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی ہمارے آقا کے لیے یہ پوری کائنات بنائی گئی ہے یا نہیں؟ بتائیں. پوری کائنات سجائی گئی ہے، وہ بھی ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ نہیں کہتے، فرما رہے ہیں کہ یہ میں بتاؤں گا تم کو کل. انشاءاللہ نہیں کہا، وہی نہیں آئی. 15 دن گزر گئے. اس کے بعد جبرائیل آتے اور فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انشاءاللہ کہا کر. اللہ کی مدد کے سوا کوئی کام نہیں ہوتا.
تو ہم تلاوت نہ کریں اور سورہ کہف کی 10 آیتیں بھی نہ پڑھیں تو پھر فتنوں سے کیسے محفوظ رہیں گے؟ ہم کون ہیں بھلا جو ہم اللہ کی عبادت بھی نہ کریں، تلاوت بھی نہ کریں؟ پھر شکایت تو کریں گے نا۔ اسی لیے میں سمجھا، میں خود کو بھی کہہ رہا ہوں، بھائی ہمیں تلاوت کریں، ہم کریں، اپنے بچوں کو بھی عادت ڈال۔ اگر بچوں نے سستی کی تو بڑے تو سستی نہ کریں، وہ نیت کر لے کہ یا اللہ میں تلاوت کر رہا ہوں سب کی طرف سے۔ پھر بچوں کو بھی تلقین کریں، بچے ہیں کبھی بھول جاتے ہیں کبھی نہیں کرتے، لیکن ہم بڑے تو وہ یہ سستی نہ کریں، سمجھے؟ ہمیں آج آپ نے تلاوت کی ہے، بتائیں، سب بتائیں، یہ سبق مل رہا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ نہیں کہتے 15 دن تک وہی نہیں آئی، تو ہم کون ہیں؟ بتائیں۔ تو یہ باتیں تھی۔ اس کے بعد کون سا واقعہ ہے 5ویں رکوع میں بتائیں، میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ سبق ظاہر ہے یہ اسی طرح تو سبق پڑھیے، سبق کے درس ہے، سبق ہے، اسی لیے میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں تاکہ الحمدللہ ہم سب کو فائدہ ہو۔ یہ میری طرف سے کوشش ہے کہ ہم سب کو سبق یاد ہو جائے تاکہ کبھی بھولے مت۔ درس اس کو کہتے ہیں، سبق اس کو کہتے ہیں۔ اب 5ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو میں دولت دوں، مال و دولت دوں، عزت دوں، نوکر چا کر دوں، تو وہ تکبر نہ کر، بڑائی نہ کر، شوخی نہ ماری۔ دوسرے بھائی کو نہیں دیا تو اس کو یہ دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ جیسے آپ سنیں، ابھی رمضان کے مہینہ چل رہا ہے، زکوٰۃ دیتے یا نہیں؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے ایک کو دیا ہے تو فرمایا کہ زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں نا۔ جس کے پاس نہیں ہے، یہ اللہ کا نظام ہے کہ دوسروں کو دو، میں نے تمہیں دیا ہے نا تو اب تم اس کو دو، تمہارے مال میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور بڑا کر دوں گا، تم دوسروں کو دو۔ زکوٰۃ ہم اسی لیے دیتے ہیں۔ اگر ہم نے زکوٰۃ کسی نے نہیں نکالی نا تو یہ زکوٰۃ جو ہے یہ دوسروں کا مال ہے، یعنی ہم پھر جو نہیں دیتے وہ ظالم ہے، ظالم۔ زکوٰۃ جو نہیں دیتا نا وہ ظالم ہوتا ہے، دوسروں کا مال کھاتا ہے، ہڑپ کرتا ہے، کیونکہ 40واں حصہ اس کے مال میں دوسروں کا حق ہے، غریبوں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، فقیروں کا حق ہے، مساکین کا حق ہے، ان کو جا کر دو۔ اگر نہیں دیتا کوئی تو یہ ظالم ہے، نہیں دے، مرد ہیں یا عورت، عورتوں کے پاس زیور پڑے ہوتے ہیں، سونا پڑا ہوتا ہے، چاندی پڑی ہوتی ہے، وہ زکوٰۃ نہیں نکالتی تو یہ عورت غاصبہ عورت ہے، یہ عورت ظالم عورت ہے، پرایا حق اس نے غصب کیا ہوا ہے۔ کیونکہ جب تم نے سونا رکھا ہے، چاندی تمہارے پاس ہے، مال دولت ہے تمہارے پاس، کسی عورت کے پاس زکوٰۃ نہیں دے رہی تو یہ تو ظالم عورت ہے نا۔ 40واں حصہ اس کے پاس دوسروں کا حق ہے، اس کو دینا ہے، نہیں دے رہی تو پھر یہ پکڑ میں آئی۔ یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، ڈرا بھی رہا ہوں، بہت سچی بات بتا رہا ہوں، کیونکہ میں ایسا نہیں کہ میں آپ کو غلط بات بتاؤں، ظاہر ہے میں کہتا ہوں کہ سب بچ جائیں۔ اگر کوئی عورت سونا بھی رکھ رہی ہے، اس کے پاس زیورات ہے، چاندی ہے، سونا ہے، پیسے بھی پڑے، زکوٰۃ نہیں دے رہی تو یہ پرایا حق اس نے غصب کیا، تو یہ ظالم ہے، مرد ہو یا عورت، یہ ظالم ہے۔ اب اس کے پاس پرایا مال ہے، اس کو دینا ہے۔ 40واں حصہ یہ دوسروں کا حق ہے، فقیروں کا، مسکینوں کا، غریبوں کا، ان کا حق ہے، ان کو دینا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں، رمضان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فطرے کا حکم دیا ہے کہ فطرہ ادا کر۔ فطرہ کیوں دیتے ہیں ہم؟ بتائیں۔ فطرہ اسی لیے دیا جاتا ہے کہ تاکہ جو غریب ہے نا، عید کے دن وہ بھی اچھا سا کھانا کھا سکے۔
غریب جو مساکین ہوتے ہیں، جو طلباء ہوتے ہیں، جو مساکین ہیں، ان کو دینا ہے۔ جا کر عید کے دن تمہارے گھر میں بھی اچھا سا سالن پکے، تم بھی اچھا سا کھانا کھاؤ۔ اللہ کا حکم ہے، یہ ہمارا کسی پر احسان نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، ہمیں دینا ہے۔ اللہ کا ہم پر احسان ہے جو ہمیں اس لائق بنایا، ہم دوسروں کو دے رہے ہیں۔ بھائی دو، تم ہمارے بھائی ہو، ہماری بہنیں ہو، لو تم بھی جا کر اپنے بچوں کو اچھا سا کھانا کھلاؤ۔ عید کے دن تم بھی اچھی سی عید کرو۔ اسی لیے فطرے کا حکم ہے، اب ہمیں عید سے پہلے فطرہ دینا چاہیے۔ عید کے دن سب سے پہلے ہمیں عید سے پہلے 1 دن 2 دن 3 دن پہلے فطرہ دے دیں غریبوں کو، بھائی فلاں کو، جو مساکین ہیں، غرباء ہیں، طلباء ہیں، بھائی فطرہ دو۔ ہمارے اوپر فطرہ تھا، ہم سب کے کیا، کسی کے اوپر 1200 ہے، 2000 ہے، 3000 فطرہ بنتا ہے، دے دیا۔ اب عید کے دن غرباء جو ہے اچھا سا کھانا کھائیں گے نا، ان کے گھر میں بھی عید ہوگی نہیں ہوگی؟ اللہ کا نظام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا۔ یہ آج کے سبق میں نے آپ کو تھوڑی دیر پیاری سی باتیں بتائیں۔ میں اسی لیے سمجھا رہا ہوں کہ ظاہر ہمیں ان باتوں کا علم ہونا چاہیے۔ جو عورتیں یا مرد ان سے غافل ہیں، بھائی غفلت نہیں کرنی چاہیے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اگر کسی نے زکوٰۃ نہیں دی، فوراً زکوٰۃ دے دو۔ 40واں حصہ، لیکن 1 لاکھ پر 2500، 1 لاکھ پر 2500، 2500، اسی حساب سے آپ دیں۔ اگر 40,000 ہے تو 1,000، 80,000 ہے تو 2,000، 1 لاکھ ہے تو 2500۔ اسی طرح زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو اگر کسی کے پاس سونا پڑا ہوا ہے، عورت کے پاس زیورات پڑے ہوئے ہیں، چاندی پڑی ہے، پیسہ پڑا ہوا ہے، تو زکوٰۃ یہ غریبوں کا حق ہے۔ کوئی نہیں دیتا تو وہ غاصب ہے، وہ ظالم ہے۔ سمجھیے، یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ اور فطرہ جو ادا کرتے ہیں نا، تو یہ ہم اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں۔ فطرہ ادا کرنے سے مرد ہو یا عورت پاک ہو جاتا ہے۔ قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کیا۔ فطرہ ادا کرنے سے ہماری تزکیہ، ہم پاک ہو جاتے۔ فطرہ اتنی بڑی عام چیز ہے، اسی لیے فطرہ وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ ابھی ادا کر دیں جتنا فطرہ ہے ہمارے اوپر، مساکین کو، طلباء کو، غرباء کو دے دیں، اس میں بانٹ دیں۔ فطرہ ادا کرنے سے مرد یا عورت پاک ہو جاتا ہے، پاک۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، پہلے فطرہ دیا، پھر اللہ کا نام لیا، پھر نماز پڑھی، اب یہ کامیاب ہوگی۔ بھائی فطرہ بڑی کام کی چیز، فطرہ اچھی طرح سے ادا کریں۔ گندم کے حساب سے دیں یا جو کے حساب سے دیں، اچھا جس وقت جو ریٹ چل رہا ہے دیکھیں گے کتنے کلو ہے، اس حساب سے ہمیں فطرہ ادا کرنا ہے۔ اور فطرہ ادا کرنے سے انسان مرد ہے یا عورت پاک ہو جاتا ہے۔ اپنا بھی فطرہ ادا کرے، اپنے بچوں کا بھی فطرہ ادا کرے، اور غرباء کو دیں، مساکین کو دیں، طلباء کو دیں، تاکہ وہ بھی اچھے سے اچھا کھانا کھائیں، اچھے سے اچھے کپڑے پہنیں، اچھے سے اچھے چپل لے لیں، ان کی بھی عید اچھی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ بڑی بات یہ کہ انسان پاک ہو جاتا ہے فطرہ ادا کرنے سے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے باقی مال انسان کا حفاظت میں رہ جاتا ہے۔ انسان کی جان، مال، گھر، اہل و عیال سب اللہ کی امان میں حفاظت میں۔ اور فطرہ ادا کرنے سے انسان خود پاک ہو جاتا ہے، پاک۔ انسان کی عبادت، انسان کی دماغ، انسان کا دل، انسان کا پورا جسم سب پاک ہو جاتا ہے فطرہ
بڑی کام کی چیزیں جلدی ادا کریں. فطرہ فوراً جس عورت نے، جس مرد نے، جس بچے نے فطرہ نہیں دیا جلدی ادا کریں. یہ میں نے آپ کو آج نصیحت کی ہے، بڑی کام کی چیز ہے. فطرے کو معمولی مت سمجھیں. ہم سے جو زبان سے غلطیاں ہو گئیں، جو کانوں سے غلطیاں ہو گئیں، جو آنکھوں سے گناہ ہو گئے، جو زبان سے گناہ ہو گئے، جو ہاتھوں سے گناہ ہو گئے، جو پیروں سے گناہ ہو گئے نا، فطرہ ادا کریں گے سب. یہ فطرہ ایسی پیاری چیز ہے. فطرہ بڑے کام کی ہے بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں. جو ہماری آنکھوں سے گناہ وہ معاف، جو زبان سے گناہ ہو معاف، جو ہاتھوں سے گناہ ہے معاف، جو پیروں سے گناہ ہو گئی معاف. ایسی بڑی چیز ہے فطرہ. فطرہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم محبت سے دیں. فطرہ محبت سے دیں، کیونکہ یہ ہمیں پاک کرتا ہے. فطرہ دینے سے ہم پاک ہوتے ہیں. تو ہمیں ادب سے دینا چاہیے. فطرہ محبت سے دیتے ہیں. کیوں؟ یہ نیت کہ یار ہم فطرہ ادا کرنے سے پاک ہو رہے ہیں. فطرہ ادا کریں گے نا، پھر آپ دیکھیں دل آپ کا پاک ہو جائے گا، صاف کی سوچی پاک ہو جائے گی. جو بھی تکلیف ہے وہ دور ہو جائے گی. آپ دیکھ کر دیں، اسی طرح دیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسی طرح دیں. فطرہ ادا کریں محبت سے، اور یہ نیت کر لیں کہ میں فطرہ دے رہا ہوں پاک ہو جاؤں گا. میں اگر کوئی عورت دے رہی، میں فطرہ دے رہی ہوں پاک ہو جاؤں. ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہے. فطرہ ادا کر، فطرہ جلدی ادا کر اور محبت سے ادا کر. کسی آپ کو راز کی بات بتائیے آج، اور یاد رکھیے میری اس بات کو، مجھے میسیج کریں آپ کو یہ بات کیسی لگی. آپ فطرہ ادا کرتے ہیں نا، مرد ہیں عورت دیتے ہیں. آج اسی سے دے کر طلباء کے لیے دے، جو طلباء بیچارے پڑھتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں نا، ان کے لیے دے. پھر دیکھیے محبت سے یہ نیت کر لیں کہ یہ فطرہ دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں، میں پاک ہو رہا ہوں، میرا پورا جسم پاک ہو جائے گا، میری تکلیفیں دور ہو جائیں گی. وہ دیکھیں پھر اس نیت سے آپ دے کر تو دیں. فطرہ بڑی کام کی چیز ہے. میں نے آپ کو قرآن شریف کی آیت بتائی ہے، قد افلح من تزکا. وہ کامیاب ہو گیا جس نے فطرہ ادا کیا، تزکیہ کیا. وذکر اسم ربی، اس کے بعد اللہ کا نام لیا. فصلی، پھر نماز پڑھی. فطرہ بڑے کام کی. پہلے فطرہ ادا کریں. اس وقت فطرہ ادا کرنا اس وقت اہم چیز ہے. سب سے جو بڑے میں بڑی اس وقت عبادت ہے نا، وہ فطرہ ہے. فطرہ یہ میں اسی لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم غفلت کرتے ہیں اس میں. کیوں؟ موقع ہے نا، یہ موقع ہے. اس وقت جو عبادت ہے وہ ہے فطرہ ادا کرنا. جلدی فطرہ ادا کریں. اور یہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا اس طرح ادا کریں محبت. بیچارے طلباء پڑھتے ہیں، قرآن شریف کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دین سیکھتے ہیں. اور غرباء ہیں، مساکین ہیں بیچارے، ان کے لیے ہم نے اگر فطرہ دیا، وہ بیچارے اچھی طرح عید کریں گے، کھانا کھائیں گے، ان کے گھروں میں عید ہوگی، تو اللہ راضی ہو جائے. ہم پاک ہو جائیں، ہماری دل پاک ہو جائے گی، ہماری آنکھیں پاک ہو جائیں گی، ہمارے کان پاک ہو جائیں گے، ہمارے ہاتھ پاک ہو جائیں گے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. پہلے تزکیہ کیا، فطرہ ادا کیا، اس کے بعد اللہ کا نام لیا، پھر نماز پڑھی. وہ کام فطرہ جس نے ادا کیا نا وہ کامیاب ہو. بس یہ کامیابی کا سرٹیفکیٹ میں آپ کو دے رہا ہوں. اور کیا؟ یہ اللہ نے دیا، میں نہیں کہتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سرٹیفکیٹ ہے سب کے لیے. قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا. فطرہ ادا کریں، آج ہی ادا کریں، محبت سے ادا کریں، پیار سے ادا کریں.
اور یہ نیت کر لے کہ میں پاک ہو جاؤں گا. مرد یا عورت نیت کر کہ میں فطرہ دے رہا ہوں اپنی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے. آئیے آج فطرہ انشاءاللہ دیکھیے پھر فائدہ کیسا ہوتا ہے. تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں. امید ہے یہ میری باتیں آپ کو پسند آئیں گی اور توجہ سے سنیے گا، غور سے سنیے گا، اور اس پر ضرور سوچیے. یہ میں اسی لیے آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ہم سب کو فائدہ اور اس پہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا. یہ سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی. اس وقت جو اہم عبادت ہے وہ یہی ہے. اس وقت یہ جو دن چل رہے ہیں نا، یہ دن یہی ہے. ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. موقع اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ موقع دے رہا ہے تو ہم کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھائیں. اللہ تعالیٰ فرمائے قد افلح، کامیاب ہو گیا، من تزکا، یعنی تزکیہ کیا. اور تزکیہ کیا؟ یہ فطرہ ذاتی ادا کریں. اگر زکوٰۃ رہتی ہے تو پہلے زکوٰۃ بھی ادا کریں اور پھر فطرہ بڑے کام کی چیز ہے. میں نے آپ کو آج بتائی ہے. انشاءاللہ آپ فائدہ دیکھیے گا، مزہ کریں گے انشاءاللہ اور خوش ہوں گے آپ بڑے، کیونکہ اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا ہے نا. اب بس یہاں تک کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. سبق کر لیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام. بہرحال یہ مجھے میسیج ضروری ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو آج نصیحت کی ہے بڑے کام کی چیز ہے. آپ فطرہ ادا کر کے مجھے ضرور میسیج کریں. طلباء کے لیے فطرہ دیں. طلباء جو مساکین ہیں، غرباء ہیں، پڑھتے ہیں، ان کو شدید ضرورت ہوتی ہے، تو یہ فطرہ آپ محبت سے ادا کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن بیان فرما رہے تھے تو کسی نے سوال پوچھا کہ آپ سے بھی بڑھ کر کوئی علم والا ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی عالم ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں. کیا فرمایا؟ نہیں، مجھ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں. تو علماء لکھتے ہیں، مفسر حضرات کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے. لیکن انہوں نے فرمایا کہ نہیں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں. تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو اچھی نہیں. دیکھیں اب سمجھیں، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی اچھی نہیں لگی. اور کس کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ ہیں، اللہ سے کلام کرتے ہیں، بڑے اللہ کے جو نبی ہیں ان میں سے بڑے نبیوں میں سے ہیں، کلیم اللہ. اللہ تعالیٰ کو یہ بات ہے. فوراً جبرائیل علیہ السلام آئے کہ آپ نے یہ کیا کہہ دیا؟ تو موسیٰ فرمایا کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، آپ سے بڑھ کر علم والے ہیں. وفوق کل ذی علم علیم، دوسری جگہ یہ قرآن شریف میں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ آپ جائیں فلاں جگہ پر، میرا ایک بندہ ہے، آپ جا کر ان سے ملاقات کریں. اللہ کی باتیں، بڑے بڑے عجائبات ہیں، بڑے بڑے واقعات دنیا میں ہو گئے ہیں. تو ہمیں سبق لینے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ہمیں بتایا ہے. سورہ الکہف، اللہ تعالیٰ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ جائیں فلاں جگہ، 2 سمندر ہیں، مجمع البحرین، وہاں جائیں، میرا ایک بندہ رہتا ہے، آپ جا کر اس سے ملیں. تو موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کو تیار کر کے اور چل نکلتے. پھر سفر میں کیا کیا واقعات ہوتے ہیں، کیا کیا عجائبات ہوتے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کو تیار کر کے ایک مچھلی بھی ساتھ لیتے ہیں. حکم آیا کہ آپ مچھلی اپنے ساتھ رکھیے گا. جہاں پر مچھلی زندہ ہو کر چلی جائے
وہیں پر آپ کو وہ اللہ کا بندہ ملے گا۔ مچھلی یعنی اس کو نمک وغیرہ مسالہ لگا کر جیسے ہم کرتے ہیں، چھیل کے پھر تو نمک وغیرہ لگا کر رکھتے ہیں پکانے کے لیے۔ یہی حکم ہے کہ آپ مچھلی لے جائیں۔ جہاں پر مچھلی آپ سے زندہ ہو کر چلی جائے وہیں پر ملے۔ بتایا بھی نہیں اللہ نے، بس یہ بتایا۔ عجیب واقعات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے شاگرد کو لے کر چلے، چلتے گئے۔ میں آج ہی آپ کو تھوڑا قصہ بتاتا ہوں، پھر درس یہاں سے کل شروع اگلے سبق میں کریں گے۔ سمندر میں ایک جگہ جا کر ٹھہرے، چلتے گئے پہاڑوں میں، اور شاگرد کو کہا تھا کہ جہاں پر مچھلی تم سے چلی جائے مجھے بتانا، کیونکہ یہی حکم ملا تھا۔ اب جو ہے چلتے بنے ایک جگہ پر جا کر ٹھہرے آرام کرنے کے لیے، تو وہاں پر مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے، شاگرد جو تھا وہ جاگ رہا تھا۔ اس نے دیکھا بھی کہ مچھلی تو جا رہی ہے، تو دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سو رہے۔ اس نے سوچا کہ ابھی اٹھانا مناسب نہیں، جب آپ اٹھیں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں۔ اس نے یہ سوچا شاگرد۔ بہرحال مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی، تو وہاں پر راستہ بنتا گیا، جہاں سے وہ گزر رہی تھی راستہ بنتا گیا، پانی ٹھہر گیا اور راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور شاگرد کو کہا چلو چلتے۔ شاگرد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں بتایا۔ جب آگے چلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھک گئے، تو اب کہا شاگرد کو وہ مچھلی نکالو کھائے، میں بھوک لگی۔ شاگرد نے کہا حضرت مچھلی تو وہاں پر زندہ ہو کر چلی گئی، ہوئے تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ مجھے بھول ہو گئی، شیطان نے مجھے بلا دیا، میں نے آپ کو نہیں بتایا۔ تو موسیٰ نے کہا وہی تو ہمارا سفر تھا وہاں پر، چلو پھر چلتے ہیں واپس۔ پھر واپس آئے، دیکھا کہ مچھلی جہاں سے گئی تھی وہاں تو راستہ بنا ہوا تھا، اور وہ بھی اندر چلے گئے۔ دیکھا اندر جا کر ایک اللہ کا بندہ سویا ہوا تھا۔ تو پھر کیا بات ہوئی، ملاقات ہوئی، انشاءاللہ یہاں سے اگلے سبق میں کریں گے۔ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، تو پھر اس کے بعد سفر شروع ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہ واقعہ انشاءاللہ اگلے سبق میں کریں گے۔ آج کا سبق یہاں تک کرتے ہیں۔ آج میں نے جو الحمدللہ نصیحت کی خاص وہ ہے کہ فطرہ جلدی ادا کریں، اور فطرے کا کیا کیا فوائد ہیں وہ مجھے آپ میسیج کر کے ضرور بتائیں کہ فطرے کے کیا کیا فوائد ہیں۔ آج فطرہ ادا کریں اور بڑی محبت سے ادا کریں، انشاءاللہ آپ فائدہ دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔